إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ سورہ لقمان ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوگا 21ویں پارے میں یہ سورت ہے، اور یہ شخص جس کے نام سے یہ سورت ہے لقمان، باوجود اس کے کہ وہ نبی نہیں تھا، ایک عبد صالح تھا، نیک بندہ تھا، لیکن وہ کتنا بزرگ تھا، اللہ کے نزدیک اس کا کتنا مقام اور مرتبہ تھا، اس کا آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک سورت اس کے نام سے اتاری، اور اس نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، جو نصیحتوں میں ایک مثال ہے، اتنی عمدہ اور بیش قیمتی نصیحت کہ وہ مثال بن گئی۔ قرآن کریم نے ان نصیحتوں کو ذکر کیا ہے اس صورت کے اندر۔ انہی نصیحتوں کا ذکر مختصراً آپ سے کریں گے، کیونکہ یہ خطبہ جمعہ ہے جو تفصیل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں یہ شخص لقمان حبشی غلام تھا، کالا کلوٹھا، ہونٹ موٹے موٹے، پاؤں پھٹے پھٹے، اور چرواہی کرتا تھا بکری کی، لیکن اللہ رب العالمین کا عبادت گزار بندہ تھا۔ اللہ نے جس صفت سے اس کو متصف کیا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بڑا حکیم اور دانا شخص تھا۔ اللہ نے اس کو حکمت کی دولت سے نوازا تھا۔ حکمت بولے تو اس کا مطلب ہے علم و عمل۔ علم بھی تھا اس کے پاس، نیک اعمال بھی کرتا تھا، عقل سلیم بھی تھی، رائے بہت درست دیتا تھا، اور اکثر اس کی رائے صحیح ہوتی تھی۔ یہ خوبی اپنے آپ میں بڑی عظیم خوبی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکیم و دانا بنا دے، سمجھو وہ بہت زیادہ بھلائیوں سے نواز دیا گیا۔ اس کی حکمت کے بہت سے واقعات مفسرین نے، مورخین نے لکھے ہیں۔ ایک شخص نے جو ان کو جانتا تھا پہلے سے، چرواہی کے زمانے سے، جب دیکھا کہ یہ قاضی بنے ہوئے ہیں، جج بنے ہوئے ہیں، تو پوچھا کہ اگر میرا حافظہ خطا نہ کرتا ہو تو شاید آپ وہی ہیں نا جو فلانے کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو کہا ہاں بالکل میں وہی ہوں۔ تو کس چیز نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، جج کی کرسی تک پہنچایا؟ تو انہوں نے کہا صدق المقال واداء الامانات وعدم التدخل فیما لا یعنینی۔ مفہوم یہ ہے کہ میں سچ بولتا تھا، امانتوں کا خیال رکھتا تھا، کبھی بھی امانت میں خیانت کسی کے نہیں کرتا تھا، اور لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتا تھا۔ جس کام میں کوئی بھلائی نہیں ہے دین اور دنیا کی، وہ کام کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، خواہ بخواہ کے لیے دوسرے کے معاملے میں جس سے آپ کا کوئی دور دور تک سروکار نہیں ہے، ٹانگ اڑا رہے ہیں، اور آزاد کر دیا گیا یہ شخص۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بتایا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ایک مرتبہ اس کے آقا نے کہا ایک بکری ذبح کرو،
اور بکری کے اندر، خصی کے اندر جو سب سے دو اچھا جز ہو، جو سب سے زیادہ لذیذ ہو، اس کو نکال کر لاؤ ایک سینی میں۔ اس نے بکری ذبح کی اور بکری کی زبان، خصی کی زبان اور اس کا دل لا کر کے تشتری میں پیش کیا۔ اسی دن یا کچھ دن کے بعد اس نے ایک بکری اور دی، کہا اس کو ذبح کرو اور اس میں جو سب سے برا جز ہو، سب سے خراب جو مادہ ہو، وہ دو خراب جز کو لاؤ، پارٹ کو لے کر آؤ۔ پھر یہ اسی دو چیز کو لے کر کے آ گئے، دل کو اور زبان کو، کہا یہی سب سے اچھی چیز بھی ہے اور یہی سب سے بری بھی ہے، یہی کیسا ہوا؟ تو لقمان نے کہا کہ جی، اگر یہ دل اور زبان اچھے ہو جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی اچھی چیز نہیں، اور اگر یہ دونوں فاسد ہو جائیں تو اس سے زیادہ بری اور کوئی چیز نہیں۔ کتنی حکمت کی بات ہے۔ دل اچھا ہونا چاہیے، زبان اچھی ہونی چاہیے، دل میں خیر کی محبت ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، حسد کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، زبان میٹھی ہونی چاہیے، بابو بھیا کہہ کر کے بلانے کا انداز ہو، بڑوں کو چچا کہیں، بھائیان کہیں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ تو کہا کہ تم اس لائق ہو کہ آزاد کر دیے جاؤ، اتنا عقل مند آدمی غلام نہیں رہ سکتا۔ بہرحال یہ سب تو باتیں ہیں جو نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے، معلوم نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جس کو کہا ہو کہ ہم نے اس کو حکمت دی اور انتہائی مفید ترین نصیحتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے ان کی طرف سے، جو انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی، یہ ان کے دانا بینا، عقل مند، علم و عمل والے، موحد ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کا معنی آپ نے ملاحظہ کیا، علم و عمل والا، عقل سلیم والا، صحیح اور درست رائے دینے والا۔ اور اس عظیم نعمت کو عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا انشکر للہ، اے لقمان اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت پر اس کی شکر گزاری کرو۔ یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی نعمت فرمائے تو صاحب نعمت پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اللہ کی تعریف کرے، یہ واجب ہے۔ شکر تین طریقے سے ادا ہوتا ہے، دل سے، دل میں آپ یہ یقین رکھیں اور یقین کریں کہ یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی، اور زبان سے اللہ کی تعریف کریں الحمدللہ کہ اس نے ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اور جو نعمت جس طرح کے عمل کا مطالبہ کرتی ہو، تقاضا کرتی ہو، اس طرح کا کام کریں۔ اللہ نے عزت اور جاہ دیا ہے، رتبہ دیا ہے، تو کسی کے کام اگر آپ آ سکتے ہیں تو سفارش کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو کھائیے، اپنے بچوں پر خرچ کیجیے، اور اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کیجیے، محتاجوں اور مسکینوں کو بھی دیجیے۔ اللہ نے اگر آپ کو طاقت کی نعمت دی ہے تو ظالم کو اس کے ظلم سے روک دیجیے، مظلوم کی مدد کر دیجیے، مار پیٹ سے بچا دیجیے اس کو۔ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو اس نعمت کی شکر گزاری ہے کہ آپ علم کے مطابق عمل کیجیے، دوسروں کو حق کی تلقین کیجیے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسا احسان اللہ نے آپ پر کیا، آپ اسی نوعیت کا احسان اللہ کے بندوں کے ساتھ کیجیے۔ تو کہا لقمان اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری کا فائدہ بتایا گیا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے وہ اس کا فائدہ خود اس کو ملتا ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے وہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، نہیں، آپ کی شکر گزاری کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ جو شکر گزاری اللہ کی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی شکر گزاری کا بدلہ ثواب کی شکل میں اور نعمت کی فراوانی کی شکل میں اسی کو دیتا ہے۔ آپ نے شکر گزاری کی تو ثواب بھی مل گیا اور نعمت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا، جیسا قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ کے رب کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ جو شکر گزاری کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، نافرمانی کی، اور اس کو اپنی بدھی کی کمائی، اپنی قوت بازو کی کمائی، اپنی ہوشیاری اور عقل مندی کی کمائی سمجھا، اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے، جیسے قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے بدھی کی کمائی ہے، میں کمانے کا طریقہ جانتا ہوں اس لیے میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کا اس میں کیا احسان ہے؟ تو اللہ کا عذاب بڑا سخت، اور قارون کا حشر دنیا نے دیکھا اور قرآن نے لکھا کہ وہ اپنے گھر محل خزانوں سمیت دھسا دیا گیا۔ تو جو شکر گزاری اللہ کی کرتا ہے اس کا سیدھا فائدہ اس کو ملتا ہے،
ثواب کی شکل میں، نعمتوں کی بقا کی شکل میں، بلکہ نعمتوں میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرتے ہو، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، یعنی وہ تمہاری شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے، اور حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ یہ تو ایک ابتدائی گفتگو ہوئی جو لقمان کی شخصیت کو بتاتی ہے کہ اللہ نے ان کو حکمت دی، اور اس حکمت کے نتیجے میں شکر گزاری کا مطالبہ کیا، اور شکر گزاری کا فائدہ شکر گزاری کرنے والے کو ہی ملتا ہے، رب العالمین کو نہیں، وہ ہم بندوں کی عبادت سے اور تعریف سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں سے بیش قیمتی نصیحتیں شروع ہوتی ہیں جو اس شخص نے بیٹے سے کہا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ پہلے تو ہم خود تربیت پالیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو نصیحت کریں، کیونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، دیکھیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نصیحت اور وصیت کس کو کرے؟ اس شخص کو جو اس کا سب سے قریبی، اور سب سے قریبی کون ہوتا ہے ایک انسان کا؟ اس کا بیٹا، جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ بگڑے برباد ہو، تو یہی حکمت تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کو بیٹھایا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ لقمان نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ وہ واعظ کہتے ہیں نرم گفتگو کرنا ایسے انداز میں کہ دل موہ لے آدمی، اور دل اس کا مائل ہو جائے اچھی باتوں کی طرف، اب بری باتوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ واعظ کے اندر اچھی باتوں کو بیان کرنا ترغیب کے لیے، اور خراب باتوں کو بیان کرنا ترہیب کے لیے، تاکہ آدمی اس سے بچے، ڈرے۔ واعظ میں دونوں ہوتا ہے، کچھ اچھائیوں کا بیان اور کچھ برائیوں سے ڈانٹ ڈپٹ۔ تو وہ واعظ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، سامنے بیٹھایا۔ معلوم ہے کہ کبھی کبھی آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس کا حال معلوم کرنا چاہیے، پوتے پوتیوں کو لے کر بیٹھنا چاہیے، اور اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اور نصیحت کرنے میں بہت ہی پیارا انداز اختیار کیجیے، جتنی نرمی ہوگی نصیحت میں اتنا زیادہ بچے کے اوپر اثر کرے گا۔ ڈانٹ ڈپٹ سے بچہ بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے کبھی ضرورت ہو تو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو، کبھی ضرورت ہو تو ہلکی پٹائی بھی اس کی ہو، لیکن ہر وقت اگر بچے کو ڈانٹتے رہیے گا بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ بڑے لطف کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیارے میٹھے انداز میں بچے کو نصیحت کیجیے، جو لقمان نے کہا اور کیا۔ بیٹھے بچے کو سامنے بیٹھایا، کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے بابو، اے میرے دلارے پیارے بیٹے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اس انداز سے خطاب کیجیے گا تو بچے کی محبت کیسے باپ کی طرف لپکے گی، اور کس طریقے سے اس کا دل مائل ہوگا۔ تو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے باپ کو، ماں کو، معلم کو، مربی کو اپنے بچوں کی تربیت میں۔ یا بنیا بڑا پیارا لفظ ہے، اس لفظ کو کہہ کر کے باپ اپنے اور بیٹے کے درمیان کی تمام دیواروں کو ڈھا دیتا ہے، اور بچہ انتہائی اوبیڈینٹ اور فرما بردار بن کے باپ کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یہی انداز اختیار کیا تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب اپنے بیٹے کو یہ کہنا چاہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب غور کیجیے گا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ جو انداز اختیار کیا ہے میرے پیارے بیٹے، تو بیٹا بھی حلیم الطبع تھا، اس نے کہا یا ابت، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے۔ کیا جملہ تھا خوبصورت، یا بنیا، یا ابت، اے میرے پیارے بیٹے، تو اے ابا جان، یہ انداز ہوتا ہے جب آپ بیٹے کی طرف سے یہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کسی موقع پر آپ نے کہا یا بنیا، خادم تھے، کہا اے میرے پیارے بیٹے، اے بیٹے ادھر آؤ، ڈرائیوڑے کو بلائیے گا، اے بیٹے ادھر آؤ، مزدور ہے کسی کو، اے بیٹے ادھر آؤ۔ پیارے تو چھوڑ دیے، خالی کہے گا بیٹے ادھر آؤ تو دل و جان سے حاضر ہوگا، جی کیا کہتے ہیں، ابھی ایک جگہ سے دور سے چل کر کے آیا ہے، پھر اس کو آپ کسی منزل پر بھیج رہے، بیٹے وہاں چل جا، ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک۔ یہ گفتگو کا انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ تو حضرت انس فخر کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا تھا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اور یقیناً حق ہوتا ہے حضرت انس کو جو خادم رسول تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینے میں سب سے زیادہ مال والے وہی تھے، باغات ان کے پاس بہت تھے اور اولاد بھی بہت تھی، 120 سے زیادہ بال بچہ تھا، بیٹا بیٹی ملا کر، اپنا بیٹا لطفے کا، اور اتنا ہی بچہ زندگی میں دفن بھی کر چکے تھے۔ اب سوچیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہ اس کے مال میں بھی خوب برکت دے، اولاد میں بھی خوب برکت دے۔ تو کہتے ہیں مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ باغ والا میں تھا، زمین جتھا میرے پاس، باغ بغیچہ تھا، سب سے زیادہ میرے پاس تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کہا یا بنیہ، اور یہی انداز اختیار کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو، لیکن وہ کافر اور معاند نہیں سمجھا۔ وہ کافر اور معاند تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا پانی کی شکل میں، دنیا جل تھل ہوئی، تو حضرت نوح نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا يَا بُنَيَّ، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اے میرے پیارے بیٹے، اناد اور کفر اور شرک کی راہ چھوڑ دے، الگ تھلگ پڑا ہوا ہے تو، اب ڈوب کر رہا ہے، آ جا میرے پاس، کلمہ پڑھ لے، چلا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، کافر مت بن، لیکن اس نے نہیں مانا۔ کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، ہم کو تیرنا ہے، ہلنا آتا ہے۔ کہا حضرت نوح علیہ السلام نے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربک، کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچ سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا ہے، اور وہ رحم والے لوگ اس کشتی میں سوار ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہ بچے گا، تو آج آپ بھی میری سن لے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور وہ لڑکا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ بہرحال یہ بڑا پیارا انداز ہے یا بنیہ کہہ کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو، اس کے قلب و دماغ کو اپنی طرف مائل کیا، اور بچہ پورے جسم اور دماغ کے ساتھ باپ کی طرف مائل ہو گیا۔ پہلی نصیحت جو انہوں نے کی یا بنیہ لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ وہ توحید کی دعوت تھی جو اس شخص کے ذریعے بیٹے کو دی جا رہی ہے کہ توحید پر قائم رہنا، جس توحید کی دعوت تمام انبیاء لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رسولوں اور نبیوں کی دعوت کی بنیاد جو تھی وہ اللہ کی توحید تھی۔ نوح کا ذکر اس لیے میں نے کیا کہ نوح سے پہلے جو انبیاء گزرے ہوں، آدم اور آدم کے درمیان اور نوح کے درمیان جو 1000 سال کا وقفہ گزرا، اس میں شرک نہیں تھا، سب کوئی ایک اللہ کی بندگی کرتا تھا۔ لیکن سب سے پہلے جس قوم نے شرک کیا، بزرگوں کے نام پر دھوکہ کھایا شیطان کے کہنے پر، اور ان کا اسٹیچو بنا لیا، ان کے ذریعے اللہ سے مانگنے لگے، وسیلہ بنا لیا مردوں کو، تو یہ سب سے پہلی قوم تھی نوح۔ اس لیے ان کو شرک سے ڈرانے کے لیے اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا، پہلے رسول تھے شرک سے ڈرانے والے۔ اس وقت سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز کہہ لیجیے، اسٹارٹنگ پوائنٹ اور بیس جو تھی ان کی دعوت کی، وہ اللہ کی توحید تھی کہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر مانو، اکیلا خالق، اکیلا رازق، اکیلا کائنات کا چلانے والا، اور اسی طریقے سے اکیلا معبود، اس کی بندگی میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال سے متصف ہے، اور اس کی صفت میں ذرہ برابر بھی عیب اور نقص نہیں ہے۔ ان 3 باتوں میں اللہ کو اکیلا جانو، رب ہونے میں، معبود ہونے میں، اور ناموں اور صفتوں میں یگانہ اور یکتا ہونے میں۔ بیٹے شرک مت کرو، گویا اللہ کی توحید پر رہو، اس کو ایک جانو، کسی کو بھی اس کے ہمسر نہ کرو، برابر ہی نہ کرو۔ ارے مخلوق اور خالق برابر ہو سکتا ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اللہ پوچھتا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے اللہ، افمن یخلق، کیا وہ ہستی جو پیدا کرتی ہے اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا، خود مخلوق ہے، پیدا کیا ہوا ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تم عاجز ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، رب العالمین قادر مطلق ہے، تم مخلوق کو اس کے برابر کر رہے ہو، ولیوں کو اور نبیوں کو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کا محتاج۔ اور کیوں؟ دیکھیے حکمت، دیکھیے ایک حکم کا بتایا شرک مت کرو، حکمت یہ کیوں نہ کرو، کیوں نہ کرو کا جواب آ گیا ہے، یہی حکمت اور دانائی کہ کوئی بات بولیے تو وجہ بھی بتائیے، کیوں کرو ایسا اور کیوں نہ کرو ایسا، وجہ بتائیے۔ تو کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ سب بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو نامناسب جگہ پر رکھنا، اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر نامناسب مقام پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اگر آپ غیر اللہ کے لیے عبادت کو انجام دیتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں، ایسے کاموں میں جس پر وہ قادر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، یا کسی زندگی کو پکارتے ہیں ایسے کام کے لیے جس کام پر وہ قادر نہیں ہے، صحت کے لیے، شفا کے لیے،
مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوئی زندہ آپ کی مصیبت دور نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو اللہ کے سوا شفا نہیں دے سکتا، چہ جائے کہ جو مر چکا ہے، جو اپنے قبروں میں لیٹا ہوا ہے، وہ کہاں سے مدد کرے گا؟ وہ تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ تو زندہ مردے کو تو خیر پکارنا ہی نہیں ہے، تو شرک ہے۔ اور زندے کو بھی ایسے کام کے لیے پکارنا جس پر وہ قادر نہ ہو۔ اے بابا فلانے جگہ کوئی آپ کا پیر ہے، اس کو آپ تو انتریامی ہیں، میرے دل کا حال جانتے ہیں، آپ کا مرید یہاں مصیبت میں پڑا ہوا ہے، آپ میری مدد کیے، لا حول ولا قوت۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ میرے دل کا حال جان رہا ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ واللہ شرک ہے۔ شرک یہ نہیں کہ بت کے سامنے جھکا جائے یا بت پر چڑھاوا چڑھایا جائے۔ آپ استغاثہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ایسے کاموں کے لیے لوگوں کو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ کو، جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کو روزی دیتا ہے، جس نے آپ کے بسنے کے لیے زمین بنائی ہے، جس نے آپ کی روزی کے لیے آسمان بنایا ہے، وہاں سے بارش برساتا ہے آپ کے لیے، جس نے گوناگون نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، جن نعمتوں کو نہ گن سکتے ہیں، شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ جس عبادت کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور ظلم کے عربی معنی ہوتا ہے نقص، کم کرنا۔ یہ آپ نے اللہ کا حق نہیں کم کر دیا، دونوں معنی ہے۔ تو کہا کہ بیٹا توحید پہ رہو اللہ کی، شرک نہ کرو، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جملہ مترجہ کے طور پر 2 آیت میں ماں باپ کا حکم ذکر کیا ہے، کیونکہ توحید جو اللہ کا حق ہے، اس کے بعد ماں ہی باپ کا ذکر ہے، اسی کا حق ہوتا ہے۔ یہ لقمان کی نصیحت نہیں ہے، یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ یہ جملہ مترجہ کراس سینٹینس کہہ لیجئے اس کو، یا کچھ اور کہہ لیجئے، کوئی جملہ جو ایک بات چل رہی تھی، بیچ میں کوئی دوسری بات ذکر کر دی گئی، یا پھر اس کے بعد پہلی گفتگو کا سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ ہاں تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا، ایسی جو کہتے ہیں گفتگو، تو اس کو رہنے دیجیے کسی اور موقع پر۔ ماں باپ کے حقوق کے اوپر، اور کہاں بال بچے پر اس کی ماں باپ کی اطاعت فرض ہے اور کہاں اطاعت فرض نہیں ہے، اس ضمن میں بات کریں گے۔ ابھی لقمان کی وصیت کو سنتے ہیں۔ تو پہلی وصیت تو یہ ہو گئی، شرک نہ کرو بیٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور حدیثوں میں بھی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ بتائیے، سب سے بڑا گناہ، تو آپ نے کہا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ہمسر بنانا جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پیدا تو اکیلے اللہ ہی نے کیا ہے، تو پھر بندگی دوسرے کی کیوں؟ ہاں اگر تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ تم کو کسی بزرگ نے، کسی پیر نے پیدا کر دیا ہے، اسی نے تمہاری تخلیق کی ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، ایک چوٹی کو بھی ساری دنیا کے سائنسداں، ساری دنیا کے پیر فقیر نبی ولی مل کر کے ایک چوٹی نہیں پیدا کر سکتے، زندہ چوٹی، تو آپ کو کون کیسے پیدا کرے گا اللہ کے سوا؟ اس کے بعد دوسری نصیحت فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا اللہ کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، لوگوں کے درمیان رہو یا اندھیرے میں رہو، یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی نیکی کو بھی دیکھ رہا ہے اور بدی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تم کہاں کیا کر رہے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو مثال کے ساتھ فرمایا کہ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، دانوں میں سب سے چھوٹا رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور وہ دانہ اگر کسی پتھر کے اندر ہو، کسی پہاڑ میں، کسی پتھر کے اندر ہو سکتا ہے پہاڑ میں شگاف ہو، اس میں مٹی چلی گئی ہو، دانہ اس میں ہو، اور وہاں سے دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی پتھروں میں سے بھی پکی چھوڑتا ہے، کوپل نکلتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں مٹی تھی، کوئی دانہ چلا گیا ہے جس میں وہ پودا نکلا ہے۔ کہ اگر کسی پتھر میں ہو کوئی دانہ رائی کے دانے کے برابر، یا آسمان اور زمین کی یہ جو بے کراں وسعت آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا وسیع و عریض آسمان ہے، کہیں وہ اتنا چھوٹا سا دانہ ہو، یاتی بہ اللہ، تو اللہ اس کو لے آئے گا اس دانے کو۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر۔ پھر علت اور وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ بہت ہی باریک دیکھتا ہے اور چیزوں کو حاضر کر دیتا ہے، وہ پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو جان رہا ہے، پوشیدہ سے پوشیدہ اشیاء کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ اگر 7 طبق زمین کے نیچے کوئی چوٹی چل رہی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ لوگوں کے درمیان تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن تنہائی میں بھیڑیا بنے رہتے ہو، ایسا مت کرو۔ ہر وقت اور ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ کا، ہر جگہ اللہ کا علم ہے،
اس کی نگاہ تم کو دیکھ رہی ہے, وہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے, وہ تم کو جان رہا ہے. اللہ کی ذات تو عرش کے اوپر ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے, تم چھپ نہیں سکتے. ہر چیز کو اس نے اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. تو اگر یہ جذبہ رہے گا, اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو گے, جب بھی کبھی برائی کا خیال آئے گا سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, باز آ جاؤ گے. تو امید اور خوف اللہ سے رکھو, اپنی دل کی اصلاح کرو, دل میں اللہ کا خوف بیٹھاؤ. کتنی بڑی بات ہوئی. اب یہ جب دل کی عبادت کا ذکر کر دیا تو اب تیسری وصیت ہو رہے ہیں, یا بنیا, ہائے ہائے, پھر یہ پیارا جملہ آیا, یا بنیا, میرے پیارے دلاڑے بیٹے, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھنا, نماز قائم کرو گے, نماز ہمیشہ پڑھو گے. یہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو سب سے اچھی چیز ہے جو بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرتی. یہ تو تمہارے دل کا سکون ہے, تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط پلر ہے, مین پلر ہے. یہ شہادتین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد عمل میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. اس کو کبھی نہ چھوڑنا. جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد کی طرف بھاگو اور نماز آپ پڑھو, اس کے بعد جا کر کے کام کرو. بڑا مضبوط رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے بندوں کا نماز کے ذریعے. اور سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بندہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. گفتگو ہوتی ہے بندے کی نماز میں. اللہ یومیہ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی. جمعہ نماز مت پڑھو, یا ظہر اثر پڑھ لیا, عشاء فجر چھوڑ دیا, یہ نماز نہیں ہے. ایسے نمازیوں کے لیے تو جہنم ہے جو کبھی کبھی پڑھتا ہے. پڑھو ہمیشہ, بغیر اس کے مسلمان نہیں رہو گے. یا بنیا اقیم الصلاۃ, اور نماز پڑھنے کے بعد ہی حق ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں. نماز کیا نہیں پڑھو, ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ نیک ہوں گے, نمازی ہوں گے, تو دوسروں کو نصیحت کیجیے گا تو نصیحت کارگر ہوگی. نہیں تو کہے گا دوسرے کو نصیحت کرتے ہو, اپنے نماز نہیں پڑھتے. بڑے آئے ہیں نصیحت کرنے والے. تو اسی لیے کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو, یا بنیا اقیم الصلاۃ, نماز کے پابند ہو جاؤ, ٹھیک طریقہ سے نماز پڑھو, وقت پہ پڑھو, جماعت سے پڑھو, پورے ارکان شروط واجبات کا لحاظ کر کے پڑھو, دل دماغ کو حاضر رکھ کے پڑھو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس طریقے پہ پڑھو. اور اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, دیکھو بھلائی کا لوگوں کو حکم دو. یہ تو اپنی ذات کی حد تک ہو گیا, تمہارے درست تم ہو گئے, اب دوسروں کو درست کرنے کی فکر کرو, دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم دو. اور جہاں برائی دیکھو اس کو روکو ٹوکو. بیٹا بھتیجا ہے, ایک تھپڑ مار سکتے ہو تو مار کر کے سمجھاؤ, نہیں دوسرے کا بچہ ہے, ماریں گے تو جھگڑا ہوگا, جھنجٹ ہوگا. بولا اے بیٹے, اے بھتیجا, ادھر آؤ, کیا کرتے ہو بیٹا, 2-4 دن سمجھائیے گا, یقیناً اس کو بھی غیرت ہوگی, ملامت ہوگی, پیار سے سمجھائیے. اور اس کے بعد بھی نہیں سمجھتا ہے تو دل سے ایسے آدمی کو برا جانیے, اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک چھوڑیے, چاہے وہ کوئی ہو, رشتہ دار ہی کا ہے نہیں, چھوڑیے اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک. اور اگر اتنا بھی نہیں کرتے ہیں, اس فاسق اور فاجر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے. یہ ڈھونگ ہے آپ کا. ایک طرف آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, جو ایمان کا مذاق اڑاتا ہے اس سے آپ کی گاڑھی دوستی بھی ہے. کیسے آپ مسلمان ہیں؟ باغیرت مسلمان بنی ہے. اللہ کے یہاں رشتے ناتوں کی پوچھ نہیں ہوگی. تو کہا بھلی باتوں کا حکم دو, برائی سے روکو. معاشرے میں یہی بات ختم ہو گئی. کہتے ایسا زمانہ آیا ہے اب کہ معروف بھلی باتیں بری ہو گئی ہیں, بری باتیں بھلی ہو گئی. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تو ہمارا کہا جانے دو. کسی کا بیٹا بگڑ رہا ہے, بگڑنے دو. کوئی بگڑ رہا ہے, بگڑنے دو. اللہ اکبر, اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. اللہ کا عذاب آئے گا تو سب لپیٹ میں آ جاؤ گے, نہیں بچ پاؤ گے. اس امت کو اللہ نے سب سے بہترین امت بنایا ہے صرف اسی وجہ سے کہ یہ امت خود بھی نیکی کرتی ہے اور دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتی ہے, برائی سے بچتی ہے, برائی سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کرتی ہے. یہی تو اس امت کی سب سے بڑی خوبی ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو تمام امتوں پر فوقیت اور فضیلت دی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, دنیا کی سب سے بہترین تم امت ہو جس کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تم لوگ. اب ظاہر ہے کہ جب یہ کام کریں گے, دعوت تبلیغ کا کام کریں گے, کسی کو اچھی بات کہیں گے, کسی کو بری بات سے روکیں گے, اس کو خراب لگے گا. ہو سکتا ہے کہ کبھی منہ بھی سوڑ دے, کبھی ٹٹکاری مار دے, کبھی ہو سکتا ہے کہ صاحب بری بات کہہ دے. تو فرمایا لقمان نے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, دعوت تبلیغ کے لیے اگر کوئی بات سننی پڑے کچی کڑوی کسیلی تو برداشت کر لو. اور اسی طریقہ سے صبر کے بغیر تو کچھ کام ہوگا نہیں. نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر چاہیے, روزہ رکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے, تکلیف پر صبر کرنا ہے. گناہ چھوڑنا, گناہ بڑا پرلذت ہوتا ہے, انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے, لیکن اپنے آپ سے جہاد کرنا پڑتا ہے. صبر کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. ما اعطی احد عطاء
خیرا واوسع من الصبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو اللہ نے صبر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں عطا کی۔ صبر اور قناعت اختیار کیجیے، جتنا اللہ نے دیا ہے بس میرے لیے کافی ہے۔ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، صبر کیجیے، واویلا مت کیجیے، انشاءاللہ دل کو راحت اور آرام مل جائے گا۔ صبر کیجیے، انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف پلٹے گی، صبر مل جائے گا آپ کو۔ اور اسی طریقے سے دین پر عمل کرنے میں تکلیف ہو، دعوت تبلیغ کا کام کرنے میں اگر تکلیف ہو، کسی سے جلی کٹی باتیں سننی پڑے تو صبر کیجیے۔ ان ذالک من عظیم الامور، کہا حضرت لقمان نے کہ یہ بہت بڑی اہم باتیں ہیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، پہلے خود درست ہو، اس کے بعد دوسروں کو درست کرنے کی فکر کرو۔ اب اور 2 آیتوں کے اندر نصیحت باقی رہ گئی ہے، کہا بیٹا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور اپنے آپ میں بھی باادب رہو۔ جو آدمی خود مؤدب ہوتا ہے، باادب ہوتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ ادب سے پیش ہوتا ہے۔ کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنی گردن مت موڑا کرو۔ کوئی تمہاری طرف ملنے کے لیے آ رہا ہے، لپک رہا ہے اور تم نے گردن اپنی ٹیڑھی کر لی، گال پھلا لیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ متکبر کرتا ہے۔ جو آدمی متواضع ہو، خاکسار ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے بھائی کا استقبال کرتا ہے۔ اگر وہ آ رہا ہے ہماری طرف لپک رہا ہے تو ذرا سا ہم بھی آگے بڑھے، السلام، دعا کیا، خبر خیریت پوچھا اس کی۔ یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے اچھے چہرے سے بات کیجیے، ملاقات کیجیے۔ تو گال مت پھلاؤ، گردن ٹیڑھی کے لوگوں سے مت کیا کرو، یہ متکبرانہ انداز۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلو، متکبروں کی چال مت چلو زمین میں۔ کتنا ہی سینہ تان کے چلو گے تو کیا ہو جائے گا، زمین کے اتنے چوڑے ہو جاؤ گے، گردن اٹھا کے چلو گے تو کیا پہاڑ کی اونچائی کو چھو گے، یا تمہارے قدموں کی ٹھوکر سے زمین پھٹ جائے گی، کچھ نہ کر پاؤ گے۔ ہاں، اللہ کے غضب کے ضرور شکار ہوگے۔ تو لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تکبر کی راہ اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ چال میں تکبر کرنے والے کو اور بولی میں فرق کرنے والے کو، دوسرے کو دھونسا رہے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا یہ مقام، میرا یہ اسٹیٹس، تو کیا بات کرے گا مجھ سے، یہ جو شیخی خوری ہے اس سے بچو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یہ اس لیے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو اور تکبرانہ چال چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آخری نصیحت فرمائی وقصد فی مشیک، اپنے آپ میں ادب یہ سیکھو کہ چلو تو درمیانی چال چلو، ہر کام میں درمیانہ ہونا چاہیے، خرچ بھی کرو تو درمیانہ، ایک دفعہ خوب لٹا دیا عقل ہو کے محتاج ہو گئے، برابر سے چلو گے، ایک حساب سے چلو گے، اعتدال کے ساتھ چلو گے تو 100 دن چلو گے۔ کبھی کبھی رات بھر جگ رہے ہیں، کبھی عشاء بھی چھوڑ رہے ہیں، ایک اعتدال کے ساتھ جگو، ہر کام میں اعتدال، میانہ روی ضروری ہے۔ کہا چال میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا بھاگتے دوڑتے جا رہا ہے، ہر وقت دیکھیے گا دوڑیے بھاگ رہا ہے، ارے پاگل ہے کیا، وقار کے ساتھ چلو۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہ چوٹی کے طریقے سے ریگ رہا ہے، ارے جو مردانہ چال ہے، متوسط چال، ویسے چلو جو مردانہ کی چال ہے۔ کیا لکھڑے والی چال چلتے ہو اور کیا بھاگتے دوڑتے رہتے ہو ہر وقت۔ نماز میں بھی دیکھیے گا، نماز پڑھتا رہے گا، آپ دیکھیے گا کہ امام رکوع میں جا رہا ہے تو وہیں سے دوڑے گا، دھپڑ 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 دھپڑ۔ حدیث میں آئے نا، چل کے آؤ، جہاں سے پاؤ وہیں سے نماز میں مل جاؤ، جتنا چھوٹے اس کو بعد میں نماز پورا کر لو۔ جب شریعت میں یہ حکم موجود ہے تو رکعت پانے کے لیے دھپڑ دھپڑ آنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے آؤ، منع کیا گیا ہے۔ وقار کے ساتھ آؤ، اللہ سے ملنے آ رہے ہو، اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، اور ویسے بھی چلو تو بھاگتے دوڑتے ہوئے بلا ضرورت، ہاں کہیں اگر لگی ہے، کوئی ڈوب رہا ہے، پکڑو پکڑو، ڈوبا ہوا، بلاؤ، دوڑو دوڑو دوڑو، تو اگر اس طرح کا خطرہ ہو تو دوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب دیکھیے تو دوڑیے رہا ہے، بھاگیے رہا ہے، چل رہا ہے باکل کی طریقے سے، پگلا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لقمان نے بیٹے کو نصیحت کیا کہ بھاگتے دوڑتے مت چلو، اور نہ ہی انتہائی سست روی سے چلو، میانہ روی سے چلو، اور بات بھی کرو تو میانہ روی کے ساتھ، اونچی آواز میں بات نہ کرو اور اتنی پست آواز بھی بات نہ کرو کہ کیا بولا، ذرا سا بولیے، ذرا سا اور اونچا بولیے، دوسری دفعہ بولا نہیں سنا، ذرا سا اور اونچا کیجیے، اتنا پست کا ہے بولتے ہو، اور نہیں ہر وقت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ کہا اپنی بعض آواز کو پست رکھو، ہر وقت چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ کہا کہ اگر اونچی آواز اچھی ہوتی گدھے کی آواز ہوتی، گدھا جب بھی آواز لگاتا ہے تو بڑی اونچی آواز لگاتا ہے۔ اللہ نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز، ناپسندیدہ آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ شیر اگر ڈھارے جنگل پورا دہل جاتا ہے لیکن سننے میں اچھا لگتا ہے، ہاتھی چنگھاڑے اچھا لگتا ہے، بکری گائے بولے اچھا لگتا ہے، لیکن گدھا بولے، کتا بولے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔
شروع کی آواز اس کی اونچی ہوتی ہے، سینے میں جو ہوا ہے، پھیپھڑے میں جو ہوا ہے اس کو باہر لاتا ہے، اور اخیر میں جب آواز کو پس کرتا ہے تو باہر کی ہوا کو سینے میں لے لیتا ہے۔ قرآن نے کہا زفیر و شہیق، جہنم بھی گدھے کی طرح چیخے گی جب جہنمیوں کو دیکھے گی تو، اور جہنمی بھی جہنم میں گدھے کی طرح چیخے گی۔ بہت بری آواز ہوتی ہے گدھے کی۔ اگر اونچی آواز اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اونچی آواز گدھے کو کیوں دیتا؟ اگر اچھی بات ہوتی ہے، اس میں مصلحت ہوتی، فائدہ ہوتا، تو یہ اونچی آواز اور یہ خراب آواز اللہ تعالیٰ گدھے کو کیوں دیتا؟ جو گدھا مشہور ہے کہ بڑا بدھو ہوتا ہے، بڑا بیوقوف ہوتا ہے، بلید ہوتا ہے، ذہن کا کند ہوتا ہے، مال لاٹھی گدھا کا مالک اس کو ٹھیک کیے رہتا ہے، مار کے چلاتا ہے اس کو، جبکہ گھوڑا دیکھیے کتنا تیز ہے، ذرا مالک کا اشارہ پاتا ہے اڑ جاتا ہے، اور گدھے کو لاٹھی برساتے رہیے، سمجھا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گدھے کی آواز اچھی نہیں۔ سب سے بری آواز اللہ نے کہا ان انکر الاصوات، سب سے بری آواز دنیا میں ناپسندیدہ آواز ہے تو گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے چیخنا چلانا اچھا نہیں ہے، نرم گفتاری کے ساتھ ضرورت ہے کہیں پر چلانے کی تو چلاؤ، لیکن ہر وقت چلا کے بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی بیش قیمتی نصیحت ہے، یہ ہم لوگوں کو بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح آپ کریں، ان نصیحتوں کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں، اور جو اپنے ہمارے بچے ہیں جو بات کو سمجھنے لائق ہو گئے ہیں، 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، ایسے بچوں کو بیٹھا کر کے نصیحت ان کو سنائیں، سمجھائیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو، ایک معلم، ایک مربی اپنے زیر تعلیم پڑھنے والے بچے کو دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک اچھا انسان بنائیں، اچھا مسلمان بنائیں، اچھی تربیت سے آراستہ کر دیں۔ انشاءاللہ وہ بچہ آپ کے لیے دنیا میں بھی، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے سود بند ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بیش قیمتی نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی، اور ہم سب کو اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کی، واعظ اور تذکیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی ولی التوفیق۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔